بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے سن 2017 اور عن قریب ایک دن بعد 2018 ہونے والا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچتی ہے کہ سال تبدیل ہو رہا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، فائرنگ ہوتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شریعت ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر چیز قرآن و سنت سے لینی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، قرآن و سنت ان کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ عقل بھی ان کی مخالفت کرتی ہے، عقل کے بھی خلاف ہوتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں دو نظریے چل رہے ہیں۔ ایک اسلام کا نظریہ ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کسی مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ دوسرا وہ نظریہ ہے جو لبرل لوگوں کا نظریہ ہے، سیکولر لوگوں کا نظریہ ہے، اور دنیا میں جو مذاہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی عملی طور پر لبرل ہی ہو چکے ہیں، سیکولر ہی ہو چکے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، لہذا وہ لائف انجوائے کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے ضائع جانے نہیں دیتے، چاہے وہ 31 دسمبر ہو یا 25 دسمبر ہو یا اپنی سالگرہ منانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لبرل لوگوں کے ہاں آج ابو کی سالگرہ ہے، آج امی کی سالگرہ ہے، آج ان دونوں کی شادی کی سالگرہ ہے، آج بڑے بیٹے کی سالگرہ ہے، آج پھپھو کی سالگرہ ہے، آج جناب ان کا برتھ ڈے ہے، چچا کا برتھ ڈے، آج ان کے ہاں جا رہے ہیں۔ تو پورے سال کوئی نہ کوئی برتھ ڈے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی نہ کوئی ان کو بہانہ چاہیے۔ جب ان لوگوں پر اعتراض کیا جائے بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں مذہبی لوگوں پر کہ بھئی یہ مولانا لوگ یا یہ دیندار لوگ ہمیں لائف کو انجوائے کیوں نہیں کرنے دیتے، ہمیں سیلیبریٹ کیوں نہیں کرنے دیتے، ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، ہم کسی کی جیب تو نہیں کاٹ رہے، ہم کسی کا گلا تو نہیں کاٹ رہے، اگر ہم کیک کھا لیتے ہیں یا تھوڑی سی فائرنگ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ہلہ گلا کر لیتے ہیں، تو یہ کیا، اس میں کون سی ایسی شریعت کے خلاف بات ہے؟ تو میں اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا نظریات کی اصلاح کے حوالے سے۔ دیکھیے، انجوائے کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا کسی کو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں بھیجا، کسی مقصد کے لیے، کسی پرپس کے تحت بھیجا ہے ہمیں۔ اس پرپس کو پورا کرنے کے لیے، اس پرپس کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم لائف کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو ہمارے مقصد میں خلل ڈالے، مقصد کے حصول میں رکاوٹ بنے، اس طریقے کو اور ان انٹرٹینمنٹ کے تمام طریقوں سے ہمیں دستبردار ہو جانا چاہیے۔ یہ جو سال گزرتا ہے، جیسے ابھی 2017 کے بعد 2018 آنے والا ہے، یہ موقع ہیپی نیو ایئر منانے کا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ موقع اپنے اعمال کی اصلاح کا، اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کرنے کا موقع ہے۔ احتساب کے وقت کبھی بھی خوشی نہیں منائی جاتی۔ احتساب کس بات کا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی موت 2 سال کے بعد ہونے والی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ 2021 میں ان کا انتقال ہو جائے گا، بعض کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 2018 میں ان کی ڈیتھ ہوگی، بعض کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ 2025 میں ان کی ڈیتھ ہوگی۔ اب 2017 اگر گزر گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ موت کے قریب وہ 1 سال مزید ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ جس آدمی کی موت 2018 میں لکھی ہوئی ہے، 2017 گزرتے ہی 2018 جب شروع ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قبر کھدنا شروع ہو گئی ہے، اس کے جنازے کی چارپائی کا انتظام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کے علم میں تو یہ سب باتیں ہیں۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ موت کے چونکہ وہ اور زیادہ قریب ہو چکا ہے، لہذا موت کی تیاری کے لیے مزید کمر بستہ ہو جائے۔ اس کی موت کا وقت قریب ہو گیا اور وہ جناب فائرنگ کر کے خوشی منا رہے، ٹھا ٹھا ٹھا، اور جناب یعنی گویا اپنی حماقت پر مہر ثبت کر رہا ہے اور دنیا سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں مرنے کے 1 سال مزید قریب ہو گیا ہوں، میری قبر مزید کھد چکی ہے اور میری وراثت کے بٹنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، اور ٹھا 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 جناب فائرنگ ہو رہی ہے اور مٹھائی باٹی جا رہی ہیں، اور اس سے زیادہ مزید جو کچھ ہوتا ہے کہ نائٹ کلب میں ناچا جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو سینس لیس لوگ ہیں، جن کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف لائف کو انجوائے کرنا ہے، ان کو انجوائے کرنے کے بہانے چاہیے۔ وہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اللہ نے اہل جہنم کی ایک علامت بیان کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا لائف اسٹائل کھیل اور تماشے کو بنا لیا۔ تو ہمیں جو اللہ نے تہوار دیے ہیں خوشی منانے کے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، آپ دیکھیے عید الفطر ایسے دن رکھی گئی ہے کہ اس میں آپ شراب کباب کی طرف جا نہیں سکتے، اس لیے کہ 1 مہینے روزے رکھوائے جاتے ہیں، آپ سے تراویح پڑھوائی جاتی ہے، تہجد پڑھوائی جاتی ہے، عبادت کروائی جاتی ہے، اس کے بعد ایک دن ہمیں خوشی کا دیا جاتا ہے۔ تو 1 مہینے کی عبادت کے بعد انسان ذہنی طور پر اس کام کے لیے آمادہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ سیلیبریٹ کرے عید الفطر کے دن کو شراب پی کر، وہ عید الفطر کے دن کو سیلیبریٹ کرے لڑکیوں سے دوستیاں لگا کر یا گپ شپ کر کے، یعنی عبادت کا ایک نور رکھ دیا اس کے اندر۔
اسی طرح بقرعید جو دوسرا تہوار ہے ہمارا اسلام نے ہمیں دیا، اس میں ایک عبادت رکھ دی قربانی کی۔ قربانی کے ہوتے ہوئے ایک طرف آپ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ شراب بھی پی رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اسلام نے ہمیں جو خوشی کے مواقع دیے ہیں وہ ایسے مواقع ہیں کہ اس میں ہماری توجہ گناہوں کی طرف نہیں جاتی، جبکہ غیر مسلموں نے جو ہمیں خوشی کے تہوار دیے ہیں وہ تہوار ایسے ہیں کہ اس میں خود بخود شراب کباب کی طرف اور نائٹ کلبوں کی طرف انسان کا دل چاہتا ہے۔ اس لیے ان تہواروں کو مکمل طور پہ مسترد کر دینا چاہیے۔ نیو ایئر کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی خوشی کا دن نہیں ہے کہ جس کو باقاعدہ منایا جائے، جس پہ فائرنگ کی جائے۔ دنیا کر رہی ہے، آپ اس کو کرنے دیں، لیکن آپ نے اپنی خبر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ تو آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کو علماء کہہ رہے ہیں، جو شریعت جاننے والے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ احتساب کا دن ہے۔ ہم نے بعض علماء کو دیکھا ہے کہ جب سال کی تاریخ تبدیل ہوتی تھی وہ بتاتے تھے کہ ہمارا قلم جو ہے لرز جاتا ہے قلم، کے پہلے 2016-17 لکھتے تھے ہم، اب 2018 لکھ رہے ہیں۔ تو یہ 18 جب لکھتے تھے تو اس طرف ذہن جاتا تھا کہ ایک سال مزید ہم قبر کے قریب ہو گئے ہیں۔ اب ہم ماضی اٹھا کے دیکھیں کہ اتنے سال ہماری زندگی کے گزر گئے ہیں، ہم نے کیا تیر مارا اس میں، ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے، کیا کیا آخرت کی تیاری کے لیے، کیا کیا ملک اور قوم کے لیے ہم نے کیا کیا۔ تو ظاہر ہے ہمارے جو پچھلی فائلیں اگر کھول دی جائیں تو وہ اس میں ہمارا رزلٹ کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو انسان تجدید کر لے کہ اے اللہ 2017 بھی ایسا ہی گزر گیا اور میں اس میں گھاس کھاتا رہا ہوں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا قوم کی ترقی کے لیے، قوم کی تعمیر کے لیے یا اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ تو اے اللہ میں تجھ سے یہ عزم کرتا ہوں کہ اب 2018 کا سال جب گزرے گا، اگر میں اس میں زندہ رہا تو 2019 جب میں اپنے قلم سے لکھوں گا تو انشاءاللہ میں 2018 میں ایسے کچھ کام کروں گا کہ مجھے اطمینان ہوگا، مجھے تسلی ہوگی کہ جس طرح پہلی زندگی میری ضائع ہوئی ہے 2018 میں اس طرح سے ضائع نہیں کروں گا۔ تو ہمیں نئے سال کی آمد پہ کرنا یہ ہے کہ پچھلے پر ہمیں ندامت اور افسوس کا اظہار کرنا ہے، اور ظاہر ہے ندامت اور افسوس کا اظہار فائرنگ کر کے، پٹاخے پھاڑ کے، شرابیں پی کے نہیں ہوتا، وہ توبہ استغفار کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اگلے سال کے لیے ہم نے تجدید کرنی ہے کہ جو ہماری پچھلی زندگی ضائع ہو گئی ہے، اگر اللہ نے ہمیں اس سال زندہ رکھا، ہمیں یقین نہیں ہے کہ 2018 میں ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، تو اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو انشاءاللہ اس اگلے سال کو ہم ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ جامعۃ الرشید کے حوالے سے میں یہی پیغام تھا جو آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔